سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے چلے، 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ حدیبیہ میں جا کر پڑاؤ کیا، آگے حالات کا پتہ چلا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور رؤسائے مکہ سے گفت و شنید کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم خالی عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، چونکہ ان کے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو یہاں حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب اس پر بڑی کھلبلی مچی، حضرات صحابہ کرام پریشان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں۔ اس سے یہ بھی علم ہو گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تسلی دیتے کہ بھئی حضرت عثمان تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو الغرض حضرات صحابہ کرام 1500 صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو ان بیعت کرنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، عمر فاروق بھی شامل ہیں، عثمان غنی تو خیر وہاں تھے، سیدنا علی المرتضیٰ، الغرض صحابہ کرام کی 1500 کی تعداد شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رضا کا پروانہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب تھوڑا سا شبہ رہ جاتا ہے ذہن میں کہ وہ تو 1500 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، جبکہ صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا باقی سے خدا نخواستہ اللہ راضی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام سے راضی ہے۔ اس لیے کہ بیعت رضوان والوں سے متعلق تو یہ ایک آیت نازل ہوئی، ایک موقع کی آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اور باقی تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کی تو کئی آیات ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کئی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام سے راضی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کا پروانہ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر ہی عطا فرما دی۔ اور ہم آپ تو سنتے آئے ہیں کہ بھائی پہلی آسمانی کتابیں جو تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیمی ہے، تو ان آسمانی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، واقعی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، اور مجمل ذکر نہیں ہے، مبہم ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کا جہاد اور قتال تورات میں مذکور ہے، انجیل میں مذکور ہے، اور صحابہ کرام کا آپس کے اندر بھائی چارہ، رحم دلی، نرمی، اخوت، اس کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے رکوع سجدے کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا، اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کو طلب کرنا، اس کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر جو نشان بن جاتا ہے، اس نشان کا، صحابہ کرام کے نشانوں کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
کفار پر سخت، یہاں صحابہ کرام کا جہاد اور قتال آ گیا۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل، آپس میں نرم دل، یہاں صحابہ کا آپس کے اندر پیار محبت کا تعلق واضح ہو گیا۔ تراہم رکعا سجدا، حضرات صحابہ کرام کے رکوع سجدے کا ذکر ہو گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو طلب کرنا، صحابہ کرام کی اس صفت کا تذکرہ آ گیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر جو نشان پڑ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی اس آیت کے اندر آ گیا۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان صفات کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام کی ان صفات کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور ان صفات کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔